حجازی عمر، اللہ کرے تم فیل ہو جاؤ، اس بار تو تمہاری سپلی ضرور آئے، تبھی میرے دل کو ٹھنڈ پڑے گی۔ پین کی نیب پیپر پہ بری طرح پیوست کر کے اس نے پین پیپر پہ ہی چھوڑ دیا۔ رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی وہ مسلسل لکھنے میں مصروف تھی۔ اسائنمنٹ تھا کہ شیطان کی آنت ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ نیند بھی زوروں کی آ رہی تھی۔ وہ کچھ سست سی ہو رہی تھی، تبھی نائلہ آ گئی تھی۔ دودھ کا گلاس اس کی میز پہ رکھ کر پیپرز میں اچھے نمبر لانے پہ سیر حاصل لیکچر دے کر آخر میں حجازی عمر کا حوالہ دینا نہ بھولی تھی، جو ان کی دانست میں 24 میں سے 23 گھنٹے پڑھتا ہی رہتا تھا۔ ہاں، انسان ہے یا مشین؟ نہ اسے بھوک پیاس لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ وہ جل کے رہ گئی۔ اور ایک مرحا تھی جو عام راتوں میں نیند نہ آنے کا گلہ کرتی رہتی تھی، لیکن پیپرز کے دنوں میں جانے کون سی نیند کی گولی کا سفوف کتابوں میں پڑ جاتا تھا کہ کتاب کھولتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگتے تھے۔ نائلہ کے آنے سے پہلے سے ہی یہ معاملات چل رہے تھے کہ وہ بس بستر پہ گرنے ہی والی تھی، لیکن نائلہ کی تقریر پہ اس نے بمشکل جمائیاں روک کر خود کو پڑھنے پہ راضی کیا۔ لیکن جمائیاں تھیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جانے اس نے کیا غلطی کی تھی جو اس کے خاندان میں حجازی عمر جیسا ارسطو افلاطون پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اتنا کتابی کیڑا تھا کہ میٹرک سے BBA تک اس نے فرسٹ پوزیشن نہیں چھوڑی تھی۔ خاندان بھر کا ذہین، فتین، قابل بندہ، جس کی مثال خاندان بھر میں ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ان دنوں اس کے MBA کے پیپرز ہونے والے تھے اور وہ کتابی کیڑا ایگزام تک کے لیے ہاسٹل شفٹ ہو گیا تھا۔ MBA کے ساتھ اس کی میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی آنے والی تھی۔ مرحا جیسی پڑھائی چور رٹا مار کر پاسنگ مارکس لینے والی کے لیے BA کرتے ہی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ایسے میں بچپن سے ہی حجازی عمر کی تعریفیں سن سن کر اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ حجازی عمر شاید وہ پہلا اور آخری انسان تھا جس سے وہ بے حد چڑھتی تھی۔ جانے کیوں اس کی شکل دیکھ کر اسے اپنی ڈگری پہ درج C اور D گریڈ منہ چڑھاتے محسوس ہوتے تھے۔ تایا زاد ہونے کے ناطے اکثر ہی دونوں کا سامنا ہوتا تھا کہ تایا جی کی فیملی اوپری پورشن میں رہائش پذیر تھی۔ جس طرح وہ اپنے والدین کی اکلوتی منظور نظر تھی، ویسے ہی حجازی عمر داؤد اور مسرت کا اکلوتا جگرے گوشہ تھا۔ مسرت اور نائلہ کی بڑی بنتی تھی۔ ساس کے انتقال کے بعد جہاں دونوں بھائی مزید ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے، وہیں دونوں میں روایتی دیورانی جٹھانی والا حسد بھرا رشتہ نہ بن سکا۔ دونوں ہی خیال رکھنے والی اور عزت دینے والی فطرت رکھتی تھیں۔ ہمدان اور نائلہ کو جہاں بیٹے کی کمی محسوس ہوتی، حجازی عمر وہاں حاضر ہو جاتا۔ ایسے ہی جیسے داؤد اور مسرت بیٹی سے محرومی کا گلہ کرتے، تو ہمدان اور نائلہ مرحا کو ان کی بیٹی کہہ کر ان کی محرومی دور کر دیتے تھے۔ اکثر دونوں گھرانے ایک دوسرے کے پورشن میں پائے جاتے تھے۔ ہمدان اور داؤد بساط بچھائے بازیاں لگائے رکھتے، نائلہ اور مسرت پسندیدہ پروگرام دیکھتے، اگلے روز کیا پکانا ہے سے لے کر خاندان بھر کی باتیں ڈسکس کر لیتی تھیں۔ سب کی آپس میں اچھی نبھ رہی تھی۔ اگر کسی کی نہیں بنتی تھی تو حجازی عمر اور مرحا کی۔ اول تو وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور جو کبھی کرنے کی نوبت پڑ ہی جاتی تو حجازی عمر کا ہر لفظ طنزیہ اور نظریں چڑھاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ گزرا وقت بھی کچھ اچھا نہیں گزرا تھا۔ جب نائلہ پیار سے سمجھا کر تھک گئیں تو ہلکی سی پٹائی لگا کر زبردستی گاڑی تک چھوڑنے آ گئیں۔ رونے مچلنے کی وجہ سے یونیفارم پہ بھی کئی شکنیں پڑ گئی تھیں۔ ایک جوتا کار سے باہر گر گیا تھا۔ اسکول نہیں جاؤں گی کی رٹ لگاتے، دیوار سے سر رگڑتے چھوٹی چھوٹی پونیاں بھی ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ چہرے پہ آنسوؤں کی لکیریں تھیں اور وہ بھاں بھاں روئے جا رہی تھی۔ نائلہ نے اسے زبردستی اندر بٹھا کر جوتا بھی اٹھا کر کھڑکی سے اندر ڈال کر دروازہ بند کیا تو جانے کیوں حجازی عمر کی ہنسی اڑاتی نظروں پہ نظر پڑی تو آواز میں کمی آ گئی۔ سر نیچے گرنے لگا۔
بنا شکن کے یونیفارم میں حشاش پشاش چہرہ لیے وہ دوسری طرف کے دروازے سے ٹیک لگائے ریلیکس موڈ میں سینڈوچ کی چھوٹی چھوٹی بائٹ لے رہا تھا، وقفے وقفے سے اس پہ بھی نظر ڈال رہا تھا۔ وہ سوں سوں کرتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی کا حوالہ تو تانا بن گیا تھا۔ اسکول میں لیکچرار حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اس کی کزن ہے۔ اس نے شاید ناشتہ پورا نہیں کیا تھا تبھی سینڈوچ ساتھ اٹھا لایا تھا اور اب مزے سے کھا کر ٹیشو سے ہاتھ اور منہ صاف کر رہا تھا۔ رونے دھونے کے چکر میں اس نے ناشتے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی اور جوں جوں اسکول کی عمارت قریب آ رہی تھی رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ اسکول کی عمارت کو وہ دھندلائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس روتی شکل سے اسکول جا کر تم اپنی نہیں میری بے عزتی کراؤ گی۔ اپنی نہیں تو میری ہی عزت کا خیال رکھ لیا کرو۔ سارے دوست ہنستے ہیں کہ تمہاری کزن کی روز ٹیچر سے پٹائی لگتی ہے۔ 8 سالہ حجازی عمر فہمائشی نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا اور وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی کہ اس سے تھوڑا دبتی بھی تھی۔ ہاں، دل ہی دل میں جی بھر کے صلاباتیں سنا ڈالی تھی۔ بیتا وقت یاد کر کے مرحا کو آج بھی جھرجھری آ جاتی تھی۔ جیسے تیسے اس نے میٹرک تو کر لیا تھا لیکن گریڈ کی وجہ سے زیادہ اچھے کالج میں داخلہ نہ مل سکا تو ہمدان صاحب نے جان پہچان نکال کر وہ بھی کروا دیا۔ فرسٹ ایئر میں اکنامکس میں سپلی آئی تو اسے لگا اب کوئی اسے پڑھنے کی طرف زبردستی نہیں دھکیلے گا، مگر برا ہوا کہ اس کی سوچ کے برعکس سارے پیپرز ہمدان صاحب نے کلیئر کروا دیے اور سب نے پکڑ دھکڑ کر بی اے میں ایڈمیشن دلوا ہی دیا کہ کم از کم گریجویٹ کی ڈگری مل جائے۔ وہ ایڑیاں رگڑتی رہ گئی کہ اس کا مر کے بھی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور اب گلے پڑ گیا تھا۔ اف! سر رائٹنگ ٹیبل پہ گرا کے اس نے 2-3 لمبی لمبی سانس لی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں کام کاج والا اور وہ نکمی۔ اف اللہ، کیسے مانیں گی امی؟ ہاں، میرا تو یہی خیال ہے کہ بندے کو شادی اپنے سے 3-4 سال بڑی لڑکی سے ہی کرنی چاہیے۔ جب کبھی کلاس لگے تو ڈانٹ ڈپٹ پہ بندہ دل کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ چھوڑو یار، زیادہ سنا گئی تو کیا ہوا، خیر ہے بڑی جو ہے۔ نائلہ نے کڑی بنائی تھی۔ مرحا اکثر ہوم ڈیلیوری کے فرائض بھی ادا کرتی رہتی تھی۔ ایسے میں جب نائلہ نے اسے مسرت کو کڑی دینے کے لیے ڈونگا بھر کے دیا تو وہ خرامہ چلی آئی کہ اس کے علم میں تھا حجازی عمر ہاسٹل میں ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ بڑے ریلیکس انداز پہ مسرت کے پورشن میں پھرتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی لیکن بالکنی میں ہی اسے حجازی عمر سیل فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو نظر آیا تھا۔ اس کے قدم سست ہو گئے تھے۔ ایک پل کو تو جی چاہا اس کے دیکھنے سے پہلے ہی واپس پلٹ جائے، مگر اس کی گفتگو نے اس حد تک اس قدر ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے قدموں کو جنبش تک نہ دے سکی۔ جملے کے اختتام پہ کہکہا لگاتے حجازی عمر نے دیوار سے شانہ ٹکاتے جب چہرے کا رخ بھی تبدیل کیا تو اس کی مسکراتی نظریں مسلے کپڑوں میں ڈونگا لیے سیڑھیوں پہ کھڑی مرحا سے مل گئیں۔ بلیک جینز، بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ شاید کہیں سے آیا تھا یا جانے کی تیاری کیے کھڑا تھا۔ مضبوط بوٹ والا پیر دیوار سے ٹکا رکھا تھا۔ خوبصورت ہیئر کٹ اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے شرمندہ ہونا شاید اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اسے نقصق سے تیار دیکھ کر مرحا کو اپنے حلیے کی ابتری کا احساس ہوا تھا۔ 3 دن پہلے کا مسئلہ ہوا پرنٹڈ سوٹ جس کا مڑا تڑا دوپٹہ شانوں پہ پڑا ہوا تھا، پڑھ کے سر میں درد نہ ہو اس خیال سے نائلہ نے بھر بھر کے روغن بادام ڈال کر سر کا مساج کیا تھا۔ اپنے حلیے کی ابتری کا اسے بخوبی احساس تھا۔ وہ شاور لینے ہی جا رہی تھی لیکن نائلہ نے ڈونگا تھما دیا کہ پہلے تائی کو دے آؤ۔ وہ چلی آئی تھی اور سامنا ہو گیا تھا حجازی عمر سے۔ فون کان سے لگائے اب اس کی نظریں مرحا پہ تھیں۔ خاموشی سے اس پہ نظریں جمائے شاید وہ دوسری سمت کی آوازیں سن رہا تھا اور کن پٹیوں سے روغن بادام کی لکیر چہرے پہ بہتی محسوس ہونے لگی تو اس نے جمے ہوئے قدموں کو ہلانے جلانے کے واسطے زحمت دی۔ السلام علیکم۔
اس ذہین و فتین مخلوق کا سامنا ہو جانے پہ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، سو سلامتی بھیج دی، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا۔ تائی جان، اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اندر ہیں، اپنے گمبھیر لہجے میں مختصراً کہہ کر وہ فون کان سے چپکائے ہی کھڑا رہا۔ مغرور انسان، منہ سے سلام کا جواب دیتے شان گھٹتی ہے نا ازلی کنجوس۔ اپنی چیز کسی سے شیئر نہ کرنے والا مفت میں کسی بے سلامتی بھی کہاں بھیج سکتا ہے؟ ایکس رے مشین کے آگے کھڑی ہو کر اسے مزید اپنا ایکس رے نہیں نکلوانا تھا، سو وہ آگے بڑھ گئی، لیکن حسب عادت دل ہی دل میں برا بھلا کہنا نہ بھولی۔ آ گئی میری بچی؟ تائی جان اسے کچن سے ملحق ڈائننگ ایریا میں ہی میز لگاتی مل گئی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے پیار سے پکارا تو وہ ڈونگا ان کی طرف بڑھاتی قریب آ گئی۔ ماما نے کڑی بھیجی ہے تائی جان۔ ڈونگا انہیں تھمایا۔ ارے واہ، نائلہ کے ہاتھ کی کڑی کی تو بات ہی اور ہے۔ مسرت نے ڈونگا کھول کر اس کے تڑکے کی خوشبو سونگھ کر بے ساختہ نائلہ کی تعریف کی تو وہ مسکرا دی۔ نائلہ نے بتایا کہ وہ کڑی بنا رہی ہے تو میں نے لنچ بنانے کا پلان کینسل کر دیا، لیکن حجازی آ گیا تو دہی پسندے بنا لیے، اسے کھانے میں ورائٹی جو چاہیے ہوتی ہے۔ مسرت میز پہ چیزیں سیٹ کرتے کہہ رہی تھی۔ ارے واہ، تایا جان نے اپنی اسٹڈی کی کتابیں یہاں سیٹ کروا لی؟ ہال سے ملحق ایریا میں کتابوں کی نئی الماری اور ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر اس کا جی للچانے لگا تو وہ بے ساختہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کا سلائڈ ہٹا کر وہ دلچسپی سے کتابوں کو نکال کر دیکھ رہی تھی۔ تائی جان، میں یہ کتابیں لے جاؤں؟ پڑھ کے واپس کر دوں گی۔ کتابیں لے جانے کی ضرورت نہیں، جو پڑھنا ہے یہاں پڑھ لو۔ جو اپنے آپ کو مینٹین نہ رکھ سکے وہ کتاب کی کیا دیکھ بھال کرے گا؟ ادبی کتابیں، سفر نامے اور ناولز دیکھ کر اس نے 2-3 کتابیں نکال لیں۔ اس چھانٹی میں اتنا محو ہو گئی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہو سکی حجازی عمر کب ڈائننگ میز کی کرسی پہ آ کر براجمان ہوا۔ جوش سے ناولز لیے پلٹی تو اس پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر حجازی عمر طنز مار ہی گیا۔ تیل میں بھیگی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی وہ خفیف سی ہو گئی۔ لے جاؤ بیٹا، اسے تو اپنی چیزیں سینے سے لگائے رکھنے کی عادت ہے، محسوس نہ کرنا تم۔ حجازی عمر کو فحائشی نظروں سے دیکھتے مسرت نے پیار بھرے انداز میں کہا، لو، میں رائتا تو بھول ہی گئی۔ مسرت میز پہ رائتے کی گمشدگی پہ کچن کی طرف بڑھی۔ مسرت نے اجازت دے دی، مگر اب اس کے ہاتھ میں دبی کتابوں پہ گرفت کمزور پڑ گئی تھی۔ اپنے پسندیدہ مصنفین کی تحریریں کافی کے ساتھ انجوائے کرنے کے خیال کو اس نے سیکنڈز میں کینسل کیا تھا۔ ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ حجازی عمر نے پلان کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ جتنی دلچسپی سے ناولز پڑھنے کا شوق ہے، اگر اتنی ہی دلچسپی سے کورس کی کتابیں پڑھ لو تو خیر سے ہر سال چچا جان کو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر تمہارے لیے ڈگری تو نہ خریدنی پڑے۔ موٹے موٹے ناولز پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر وہ اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈال رہا تھا۔ مرحا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا تانا ایک زناٹے کا تھپڑ بن کے لگا تھا۔ وہ سڑیل ادبی ناولز بھی پڑھتا تھا۔ یہ اس کی کتابیں ہیں، یہ جاننے اور سوچنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ چند منٹوں میں ہی میزائل داغ کر اسے 2 کوڑی کا ثابت کر دیا تھا۔ ملگجے سراپے سے لے کر ڈگری خریدنے تک کا تانا دے مارا تھا اور وہ بے ساختہ ناولز میز پہ رکھ گئی۔ مرحا، کھڑی کیوں ہو بیٹا؟ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مسرت رائتے کا باؤل لیے چلی آئی تھیں۔ اسے بت بنا دیکھ کر انہوں نے اصرار کیا، تائی جان، میں شاور لینے جا رہی تھی، ابھی بھوک نہیں ہے۔ اس نے مری مری آواز میں کہا، گو کہ مسرت کے ہاتھ کے دہی پسندے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ وہ اتنے مزے کا جو بناتی تھی۔ حجازی عمر نرم چپاتی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا بنا کر کھائے جا رہا تھا۔ جھوٹے منہ پوچھا تک نہیں تھا، گو کہ اس کے تانوں نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اگر وہ حشاش پشاش بھی ہوتی تو بھی اس وقت اس ہٹلر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا تصور بھی نہ کرتی۔ دونوں گھرانوں میں اتنی محبت تھی کہ یہ مرحلہ بارہا پیش آتا تھا اور اسے مشکل سے 2-4 کر جاتا تھا۔ وہ جلد سے جلد کھانا پورا کر کے اٹھ جاتی تھی تاکہ اس کی اچٹتی نگاہ سے بچ سکے، اور ابھی تو اس نے کھڑے کھڑے اسے تارے دکھا دیے تھے، وہ کیسے ہمت کرتی۔
شکر ہے لوگوں کو یاد تو آ جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ جانے دے مما، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ جراثیم حملہ کر دیں۔ وہ لب کشا ہوا۔ مجازی؟ مسرت نے ناصحانہ انداز میں گھرکا مرہا کی ٹانگیں مارے غم و غصے کے لرزنے لگی تھی۔ اب کے ایک سیکنڈ رکنا بھی اس کے لیے دو بھر ہو گیا۔ اس کے آگے بولنے کی تو کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ سرت سے پلٹی تھی۔ مرہا، کچن میں دہی پسندے باؤل میں ڈال کے رکھے ہیں، نیچے لیتی جانا۔ پیچھے سے مسرت نے آواز لگائی تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بدتمیزی تھی جازی، کوئی ایسے بھی بیہیو کرتا ہے؟ مسرت اسے سرزنش کر رہی تھی۔ کیا غلط کیا مما؟ حلیہ دیکھا نہیں آپ نے اس کا، ماسیوں کو بھی مات دیتا ہوا؟ جب ڈونگا لیے کھڑی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے سگنل پہ کھڑی کوئی فقیرنی۔ لڑکیاں کتنا اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں، اور ایک یہ ہے، دیکھ کر ہی لگتا ہے جیسے کبھی پالر کی شکل نہ دیکھی ہو۔ اس گوار مٹیارن نے بچپن سے ہر جگہ شرمندہ کروایا ہے۔ چچا چچی جان اتنے گریسفل نفیس ہیں، جانے یہ ڈفر کس پہ چلی گئی ہے۔ خاندان کا نام ڈبو دیا اس نے۔ کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسرت کا سرزنش کرتا جملہ اس کی بصارت نے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے پیٹھ پیچھے وہ اسے کن القابات سے یاد کرتا ہے۔ ماسیوں سے مشابہت، سگنل پہ کھڑی فقیرنی، گوار مٹیارن، ڈفر، ان القابات نے ساری حسرت پوری کر دی تھی۔ نیچے اتر کر وہ تیزی سے شاور لینے چلی گئی تھی، اور جب نکل کر آئینے پہ نظر پڑی تو اپنا نکھرا ستھرا حلیہ ریشمی بالوں نے اسے خود مبہوت کر دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ حجازی عمر کی باتوں سے اتفاق کر کے خود کو لان تان بھی کر جاتی، مگر اس نے جس طرح بھگو بھگو کے جوتا مارا تھا وہ منہ کا ذائقہ تک کڑوا کر گیا۔ کھڑوس، پڑھنے کے لیے کتاب تک نہ دے سکا۔ گھمنڈی کتنا ہے اپنی پوزیشن لینے پہ۔ یہ آ کیوں گیا واپس؟ ہاسٹل میں ہی رہے نا، کم از کم میرا خون تو نہیں جلے گا اسے دیکھ کر۔ ریشمی بالوں کی لٹیں انگلی میں بار بار لپیٹتے کھولتے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چک پھیریاں لگا رہی تھی۔ بھاڑ میں جائے، اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ میں اسے سوچتی رہوں۔ سر جھٹک کر اس نے کچن کی راہ لی۔ بھوک زوروں کی لگ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی بھی نہیں جو انا میں آ کے مقابل کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کمر کس لے یا اسے ہرانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر جی جان سے پڑھائی میں لگ جاتی، اچھے نمبر لا کر اسے دکھاتی، شرمندہ کرتی، مگر اس نے اس کے تانے کو زیادہ اہمیت ہی نہ دی۔ ہاں، وقتی طور پہ برا ضرور لگا تھا، لیکن وہ اتنی اہم ہستی نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو خود پہ طاری کر کے روتی کلستی رہتی۔ اس کی بلا سے وہ لاکھ بار بولتا، وہ تو اپنی سی ہی کرنے والی تھی۔ جازی کافی دنوں بعد آیا گھر، جانے بچے کو وہاں ڈھنگ کا کھانا بھی مل رہا ہے یا نہیں۔ اسی لیے رات کا ڈنر میں نے ہماری طرف کرنے کا کہہ دیا ہے ان سب کو۔ تو میری تھوڑی ہیلپ کروا دینا۔ وہ لنچ کر رہی تھی جب نائلہ آ کر اطلاع دینے لگی۔ ہاسٹل میں بھی رج کے کھا رہے ہیں محترم، تبھی تو فریش نظر آ رہے ہیں، ورنہ اتنے دن گھر سے دور رہنے والوں کا اتنا سموں نکل آتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جوس، فروٹ اور صحت مند کھانا وہ کسی انٹریکٹر کے بنا بھی کھاتے ہیں۔ انٹریکٹر؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انسٹرکٹر شاید لکھنا ہو۔ بھلے اس کے سامنے زبان نہ کھلتی ہو، لیکن نائلہ کے سامنے اس نے کہہ ہی دیا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، خود اپنا خیال رکھتا ہے۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہے جسے پیر کے ناخن تک کاٹنے کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ لمبے رکھنا ہے تو شیپ دے دو ورنہ کاٹ لو۔ کم از کم یہ ٹیڑھے میڑے ناخن تمہاری پھوڑ طبیعت کا اعلان تو نہ کریں۔ نائلہ نے اس کے پیر کے ناخنوں کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ غیر محسوس طریقے سے انگلیاں ہی موڑ گئی۔ آپ تو مجھے ستیلی ماں لگتی ہیں، کبھی جو تعریف کر دے میری۔ آپ کی نظر میں تو وہ حجازی عمر ہی پرفیکٹ ہے۔ نائلہ کی بات گو کہ سچ تھی، مگر اسے حجازی عمر کی باتوں کے تناظر میں یہ جملہ لگا۔ درے پردہ نائلہ بھی اسے پھوڑ گنوار ہی گردان رہی تھی، گو کہ وہ لفظ سخت نہیں تھے مگر مفہوم تو وہی نکل رہا تھا نا۔ شاید یہ حجازی عمر کا تمسخرانہ انداز یا نائلہ کی سرزنش تھی کہ اس نے پہلی فرصت میں
نیلز کو خوبصورت شیپ دے کر سیٹ کیا تھا۔ ان معاملوں میں وہ اتنی اناڑی تھی کہ ان کو شیپ دینے کے لیے بھی اسے نائلہ کی مدد لینی پڑی تھی۔ فائلز نیل کٹر انہیں تھما کر کشن کے اوپر پیر رکھ کر وہ نیم دراز ہو گئی تھی۔ اب اس سے زیادہ اس کی سست طبیعت کی تعریف ممکن بھی نہیں تھی۔ اگر جو حجازی عمر کی ایک نظر پڑ جاتی تو ایک بار پھر وہ اس کی شان میں طویل تقریر کر سکتا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نائلہ، کیا کروں، اسی لیے تم سے ڈسکس کر لیا۔ آپ کی فکر بیجا نہیں ہے بھابھی، اور میں کون سا غیر ہوں۔ آج کے بچے بے حد جذباتی اور ضدی واقع ہوئے ہیں۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تھوڑی ہے جو چند گھنٹوں بعد منظر بدل جائے۔ آپ سمجھائیں، بچے بھلے بڑے ہو جائیں مگر ان کی سمجھ ماں باپ سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ابھی محبت کے جوش میں سب فراموش کر رہا ہے، خود سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی پہ زور دے رہا ہے۔ اسے نہیں خبر کہ جس لڑکی کی چند سالہ بڑائی کو وہ ابھی خود نظر انداز کر رہا ہے، لیکن جب محبت کا خمار اترے گا تو 2 بچوں کے بعد چند سال بیتنے پہ وہی چند سال بڑی لڑکی اسے بڑھیا لگنے لگے گی۔ شادی کے بعد تو کم عمر لڑکیاں اپنی عمر سے کئی برس بڑی لگنے لگتی ہیں۔ اسے ان پہلوؤں پر سمجھائیں۔ میں تو سمجھ گئی نائلہ، لیکن اس بیوقوف کو کون سمجھائے؟ سچ پوچھو تو مجھے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سدھرتے ہیں، مسرت جھنجھلائے لہجے میں کہتی حجازی عمر کو دیکھنے لگی تھی، جو فون کان سے لگائے کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنے والا جب خود کسی مسئلے کو گھسیٹ لائے تو اسے دور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہو نا، حجازی اڑا ہوا ہے، اس کی نظر میں یہ تقاضا قابل گرفت نہیں۔ مسرت کا لہجہ ہارا ہوا تھا، جیسے انہیں مقابل کو دیکھ کر اپنی ہار یقینی لگ رہی ہو۔ نائلہ کی فکر مند نظریں بھی حجازی عمر پہ اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سب ڈنر کے لیے نچلے پورشن میں آ گئے تھے۔ مرحا نے نائلہ کی پوری مدد کی تھی ہاتھ بٹانے میں، اور جب سب چیزیں تیار ہو گئیں تو اسے اپنے کچھ گھنٹے قبل شاور لے کر پہننے والے کپڑوں سے مصالحوں کی اسمیل آنے لگی تو وہ ایک بار پھر ذلیل نہ ہونے کا عہد کرتی دوبارہ شاور لینے گھس گئی۔ اسٹائلش سا براؤن سوٹ زیب تن کر کے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی مگر خیال نام کا نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اپنے حسن پہ کبھی غرور یا گھمنڈ ہوا تھا۔ بس منہ دھونے کا تکلف کر لیتی تھی، اور جب گھر میں رہتی تھی تو منہ دھونا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ لیکن شاید آج حجازی عمر کے ہاتھوں ہوئی تذلیل کا ہی اثر تھا جو وہ دوبارہ شاور لینے گھس گئی۔ پرفیوم سپرے کرنے کے بعد لپ گلوز بھی لگا لیا تھا، اور اتنی سی تیاری اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوئی تو داؤد اور ہمدان ٹاک شو دیکھنے کے ساتھ اپنا اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے، اور ان سے تھوڑے فاصلے پہ حجازی عمر فون کان سے لگائے محو گفتگو تھا۔ مسرت اور نائلہ کی گفتگو اور حجازی عمر پہ اٹھنے والی نگاہ نے اسے ہونٹ سکیڑ لینے پہ مجبور کر دیا۔ یہ محترم آج کل کچھ زیادہ ہی کال پیکیجز دینے والی کمپنیز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہر وقت فون پہ بزی، کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی پہ فتویٰ بھی دے رہے تھے۔ ادھر تائی جان بھی پریشان لگ رہی ہیں، تو محترم نے بڑی عمر کی لڑکی کو پسند کر کے چاند چڑھا دیا، اور اب تائی جان اور سب کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ایگزام کی تیاری چھوڑ کر اور فون پر بھی یقیناً اسی بڑی عمر کی لڑکی سے لگے ہوں گے۔ اس کا ذہن بڑی گہرائی سے کڑی ملا رہا تھا۔ اگر ضد نہ چھوڑے تو جلد از جلد اس کی منگنی یا نکاح کسی اور لڑکی سے کر دینا بہتر ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ اس کے سامنے جب منکوحہ یا منگیتر ہوگی تو اس کا دھیان اس لڑکی پہ کم سے کم ہوگا۔ ایک تو آج کی نسل کو ان کال اور میسج پیکیجز کے تباہ و برباد ان کالز اور میسج پیکیجز نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب نائلہ نے حل پیش کیا تو مسرت کے دل کو بھی بات لگی۔ آخر میں مسرت بھی نیٹ ورکس کی شان میں قصیدہ گوئی کرنے لگی۔ واہ، محترم کے ہر عمل کی واہ واہ بننے والی میری بصارت اس کے خلاف باتیں سنتے کتنا خوشی محسوس کر رہی ہیں، اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں میں۔ مرحا مسکراتی نظروں سے حجازی عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کال پہ مصروف اسے کسی قدر ٹینشن میں لگ رہا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے،
उसे जाने क्यों खुशी हो रही थी, शायद ये सोच कर कि अब हर जगह उसकी थू थू होगी। मरहा, भाई साहब और भाभी तुम्हें हजाजी के लिए मांग रहे हैं। कहने को तो ये बस फॉर्मेलिटी है, वरना उनका इरादा बचपन से ही सबको पता है। मेरी और हमदान की भी यही ख्वाहिश रही है। तुम दोनों के बचपन से ही बातचीत पक्की कर दी थी। और हम यहाँ ना कुछ मिटा हुआ है, तो मैं ऐसे तुक्का मार के सेंटेंस कंप्लीट कर रही हूँ। बच्चों से जिक्र ना किया कि तुम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, तो हम सब ने तय किया है कि या तो मंगनी कर दी जाए या तुम दोनों का निकाह रुखसती तुम दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद करेंगे। देर तक सब मौजूद रहे थे। उनके जाने के बाद वो हजाजी उमर की कहानी दोहरा दोहरा कर हंसती रही थी। अभी खुश हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि नाइला उसके सर पे बॉम्ब फोड़ने आ गई थी। उसे अपनी बसारतों पे एतबार नहीं आ रहा था। तभी हवन्नक की तरह नाइला की तरफ देख रही थी। हाल तो यही है कि जल्द ही इसकी मंगनी या निकाह किसी और से कर दिया जाए, ताकि वो बड़ी उम्र की लड़की को भूल जाए। सारा शोर आज ही होना है। उसके कान साई साई कर रहे थे, तो गोया उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था, ताकि हजाजी उम्र को नकील डाली जाए। माँ बाप की मोहब्बत पे उसे कभी शक नहीं गुजरा था। बिलाशुबा नाइला सच ही कह रही होंगी, बचपन वाली कहानी सच्ची होगी। लेकिन वो और हजाजी उम्र ऐसा तो आंख बंद करके एक लम्हे के लिए भी सोच नहीं सकती थी। हालात आम होते तो शायद उसे सिर्फ हैरत होती, लेकिन अब तो हैरत के साथ साथ दुख भी लाख हो गया था कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया जा रहा है। हाँ, तो उसे पहले भी किसी कीमत पे नहीं करनी थी, लेकिन अब जबकि वो किसी बड़ी उम्र की लड़की की मोहब्बत में मुब्तला था, तो उससे मंगनी या निकाह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सॉरी मम्मा, मुझे हजाजी उमर से शादी नहीं करनी। एक लम्हे को खामोश हुई थी। अगले ही पल उसने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया था। अब के हैरान होने की बारी नाइला की थी। तुम जानती हो क्या कह रही हो? नाइला को जैसे उसके लफ्ज़ों पे एतबार नहीं हो रहा था। जी, मैं बकायमी होशो हवास में आपसे कह रही हूँ कि बतौर हम सफ़र हजाजी उमर मुझे पसंद नहीं, वो मेरा आइडियल नहीं। वो एक बार फिर बेधड़क अंदाज में बोल गई। हजाजी उमर जैसा ज़हीनो फ़तीन, वेल ड्रेस्ड, तमीज़दार, टैलेंटेड बंदा तुम्हारा आइडियल नहीं? फिर क्या है तुम्हारा आइडियल? ज़रा मैं भी तो सुनूं। नाइला हाथ सीने पे बांधे टांग पे टांग चढ़ा गई। उनका अंदाज किसी कदर इस्तेहज़ा या रंग लिए हुए था, जैसे उन्हें अपनी बेटी से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। जी, हजाजी उमर पोजीशन होल्डर, जिसके आगे कई डिग्री और हज़ारों कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, जो अपनी जहानतों, फसाहतों, बलागत के बाइस सारे जग में जीनियस मशहूर है। हर कोई उसे पसंद करता है, लेकिन पसंद करने और लाइफ पार्टनर का इंतखाब करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कामयाबियों के झंडे गाड़ते और अवार्ड्स की सीढ़ियाँ चढ़ते वो इस बुलंदी पे जा खड़ा हुआ है कि उसे अब खुद से नीचे मौजूद लोग हकीर, कीड़े मकोड़े लगते हैं। हाई परसेंटेज पे सबको परखने वाला बहुत काबिल स्टूडेंट तो हो सकता है, बेहतरीन हमसफ़र नहीं। और अगर गलती से भी उसकी ज़िंदगी में मुझ जैसी नालायक कुन जहन डिग्री खरीद कर अपने नाम करने वाली आ गई, तो उसने ताने दे दे कर ही खुदकुशी पे मजबूर कर देना है। भले आप बड़ों का बचपन से फैसला है, हैरानगी तो मुझे उसके मानने पे है। यकीनन इसमें उसकी मर्जी नहीं होगी या फिर कोई मजबूरी रही होगी। खैर, मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहती। हजाजी उमर खुद जितना लाइक फाइक पोजीशन होल्डर है, उसके लिए लड़की भी ऐसी ही होनी चाहिए, जो तीर बेशक न मारती हो, कम से कम जहाज उड़ा लेती हो। वो भड़ास निकालती चली गई थी। नाइला दंग थी। हजाजी को जहाज उड़ाने वाली मिले ना मिले, ये तो उसकी किस्मत होगी। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मिडल फेल आइडियल है तुम्हारा? नाइला जल के बोली। वो एक लम्हे को चुप रह गई। पहली बार शर्मिंदगी हुई। हजाजी उमर की तरह हाई फाई एकेडमिक रिपोर्ट भी ना हो, कम पढ़ा लिखा भी चलेगा। मुझे हमसफ़र चाहिए, टीचर नहीं, जो हर घड़ी मेरा इम्तिहान लेता रहे। गंवार, मटियारन, डफर डिग्री खरीदने का ताना ना दे। मेरा आखिरी फैसला है मम्मा।
اگر آپ سب نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں مرنا پسند کروں گی، لیکن اس سے شادی نہیں، بے لچک انداز میں کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے انتہائی انداز پہ نائلہ حق دک رہ گئی تھی۔ لاپرواہ مزاج رکھنے والی مرحا کا بے لچک انداز سب کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک سوٹ تک کے لیے اپنی مرضی نہ کرنے والی شادی کے لیے اپنے سنائے کے فیصلے پہ اڑ گئی تھی۔ انکار کے بعد اس نے واضح طور پہ محسوس کیا تھا سب کے چہرے بت سے گئے تھے۔ ہمدان بیٹی کے فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے تھے تو داؤد اور خصوصاً مسرت کو تو جیسے صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اتنی حسرت بری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ مسرت اور داؤد کی محبت پہ اسے کوئی شک نہیں تھا، وہ واقف تھی دونوں اسے سگی بیٹی سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ حجازی عمر کی نسبت سے وہ اسے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے انکار نے یقیناً ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ نائلہ نے بھی بلا ضرورت بات بند کر دی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چپ تھا۔ دونوں پورشنز کے درمیان چہل پہل میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ہمدان صاحب نے اس سے بات کی تھی اور اس نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ بڑوں کی خفیہ بیٹھک ہوئی جس میں سبھی موجود تھے سوائے مرحا کے۔ نہ کسی نے اسے بلانے کی ضرورت محسوس کی، نہ وہ خود گئی۔ ہاں، اسے تجسس ضرور ہوا تھا۔ تبھی اس نے کان لگا کر ساری بات سننے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ تک ہار کر وہ بیٹھ گئی۔ سب کے لیے چائے بنا لو اور فریز ہوئے لوازمات فرائی کر لو۔ نائلہ آئیں تو ان کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ اتنے دنوں کی بیزاری اور دکھی تاثرات میں کافی حد تک کمی لگ رہی تھی۔ وہ ہدایت کر کے چلی گئی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی اس بند کمرے میں جس کے بعد وہ خوش نہ سہی لیکن نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس سے سیدھے منہ بات ہی کی تھی۔ اسے کسی قدر سکون نصیب ہوا، ورنہ جس طرح سب اس سے کھچے کھچے محسوس ہو رہے تھے وہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ شامی کباب اور نگیٹس فرائی کر کے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حجازی عمر کچن میں چلا آیا۔ تھینکس، تم نے خود ہی ہمارے رشتے سے انکار کر کے میرا راستہ صاف کر دیا، ورنہ ساری برائی مجھ پہ آتی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے بے حد انسلٹ فیل ہونے لگا۔ چاہتی تو وہ بھی جتا سکتی تھی کہ بڑی عمر سے لڑکی سے شادی کا اس کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ وہ راستے میں نہیں آئی، لیکن وہ اسے جتا بھی نہ سکی۔ گو کہ پہلے انکار کر کے اس نے اپنا بھرم رکھ لیا تھا، لیکن ابھی اس کا استہزائیہ انداز اسے کھولانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اتنی گری پڑی تھی کہ وہ اس کے انکار کرنے پہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کا دل جل کے خاک ہونے لگا۔ چاچی نے تمہارا آئیڈیل بتایا، خوشی ہوئی جان کر۔ لوگ اپنے آئیڈیل میں انوکھی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں، تم بھی چاہ رہی ہو تو برا کیا ہے؟ عام سا انسان، کم پڑھا لکھا، واہ، میں نے سب کو سمجھا دیا ہے۔ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، تم یقیناً اپنے آئیڈیل کے ساتھ خوش رہو گی۔ سب میری بات سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ وجہ ہی نائلہ کے رویے کی تھی۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارے میسج بھی آ جانے۔ یا اللہ، میں عام سی لڑکی ہوں اور مجھے عام سی چیزیں ہی متاثر کرتی ہیں، وہ جل کے کہہ گئی۔ تمہیں سوٹ بھی یہی کرتا ہے، ہائی فائی چیزیں تم جیسی لڑکی ڈیزرو بھی نہیں کرتی۔ گلاس شیلف پہ رکھ کر اس پہ ایک سلگتا جملہ کسا اور ایک جتاتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی تھی، پھر کچن سے نکل گیا۔ اس کا پورا وجود شعلوں میں گر گیا۔ جیسے تیسے ساری چیزیں فرائی کر کے اس نے میز لگا کر نائلہ کو آواز دی تھی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اتنے غصے میں تھی کہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک سب کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن اسے کسی نے نہیں بلایا تھا۔ وہ اس مغرور انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا ڈگری اور ایوارڈز نے دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، وہ ہاسٹل سے گھر آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اب ہر گھڑی سامنا ہوگا اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن شاید قسمت اس پہ کچھ مہربان ہو گئی تھی، یا حجازی عمر اس سے کہیں زیادہ بیزار تھا جو لندن جا کر مزید اسٹڈی کا پلان بنا لیا تھا۔ یہ انسان ہے یا روبوٹ؟ تھکتا نہیں؟ شکر ادا کرنے کے ساتھ اس نے اس کے لندن سے مزید بزنس کورسز کرنے کی نیوز سنی تو بے ساختہ سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس بڑی عمر کی لڑکی سے دور رکھنے کے لیے شاید یہ پلان بنا تھا۔ وہ اپنے تئیں سوچ کے رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو اسے ہی سب سے زیادہ سکون محسوس ہوا۔ مسرت کافی چپ چپ سی ہو گئی تھی۔
وہ پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی تھی، لیکن وہ جس طرح اسے دیکھتی تھی جانے کیوں اسے شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ کاش تم مان جاتی تو وہ اتنی دور نہ جاتا۔ مسرت کے سر میں درد تھا، ان کا سر دبا کر وہ پین کلر دے رہی تھی تو ایک ہوک کے ساتھ یہ جملہ ان کے لبوں سے نکل کر اس کی سماعت تک کا سفر طے کر گیا۔ وہ چور سی بن گئی۔ اگر وہ مان جاتی تو یقیناً پلان بی کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن وہ اتنی اچھی قطعاً نہیں تھی کہ قربانی دے کر مثال بنتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس کے فائنل ایئر کے پیپرز ہوئے اور ہو کر ختم بھی ہو گئے۔ اس بار اس کے پیپرز توقع سے کچھ زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے تھوڑا سا دل لگا کے پڑھ لیا تھا۔ پیپرز شروع ہونے سے پہلے ہمدان صاحب نے جب رول نمبر مانگا تو ان کا اشارہ سمجھ کر حجازی عمر کی ہنسی اڑاتی نظریں اور ڈگری خریدنے کا تانا یاد آ گیا۔ حجازی عمر کی نیوز اسے واٹس ایپ کے فیملی گروپس میں آئے اس کے میسیجز سے ملتی رہتی تھی، جنہیں سن کر بھی وہ انجان بن جاتی تھی۔ ہاں، اس کے میسیجز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس تبدیلی سے اس کے ذہن سے بڑی عمر کی لڑکی کا بھوت اتر گیا تھا۔ انہی بے کیف دنوں میں اس کے کچھ رشتے آئے تھے۔ نائلہ نے حسب عادت سب سے پہلے مسرت سے شیئر کیا تھا، اور ایک پل کو مسرت کی خاموشی اور ان کی نظروں کی اداسی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے مرحا کو ہمیشہ اپنے حجازی کی نسبت سے دیکھا ہے، وہ تو دور جا کے بیٹھ گیا، اور مرحا کی بھی کہیں نہ کہیں شادی تو کرنی ہی ہے۔ تم یہ مت سمجھنا نائلہ کہ مجھے مرحا کی خوشی سے جلن ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جو خواب برسوں سے ہم سب نے دیکھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ مسرت دکھی ہو کر اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے آپا، سچ پوچھیں تو میں ہی آپ سے شرمندہ ہوں۔ بچے بڑے ہو جائیں تو میں تو خود کو 30 مار خان سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جتنی ان کی عمر ہے اس سے دگنا ہمارا تجربہ۔ لیکن اسے ناعاقبت اندیش بچوں کو ٹوکر ہی صحیح غلط کی تمیز سکھا سکتی ہے، ہم آپ نہیں۔ وہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پہ موجود بظاہر ایل-ای-ڈی پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دھیان ان دونوں کی باتوں پر ہی تھا۔ دونوں ہی دکھی دل سے اپنے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو مرحا، اگر ابھی میں ذرا پڑھی لکھی نہ ہوتی تو جوتی اٹھا کر تمہاری درگت بنا دیتی۔ نائلہ بری طرح چیخ کر اب ہانپنے لگی تھی۔ مارے حیرت و استعجاب کے وہ تیز تیز چلتی سانسوں کے ساتھ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، جیسے نائلہ اس کی گوہر افشانی سے نہیں یوں ہی بھڑک گئی ہوں۔ نائلہ آنے والے رشتوں سے متعلق اطلاع دینے کے ساتھ اسے لڑکوں کی تصویریں اور ان کے پیچھے درج کوائف بتانے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ چند رشتے ایسے تھے جن پہ سوچا جا سکتا تھا، گو کہ وہ ان کے معیار کے نہیں تھے، جن کا منظور نظر حجازی عمر جیسا گوہر نایاب ہو، انہیں پھر کوئی بھی معمولی شخصیت کیسے پسند آتی۔ تیسرا رشتہ بس ایویں سا تھا، لڑکا انٹر پاس تھا اور اپنا موبائل شاپ چلا رہا تھا۔ نائلہ اور باقی سب نے اس رشتے کو تقریباً ریجیکٹ ہی کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے تینوں رشتوں کے کوائف اور لڑکے کی تصویر دکھا کر مرحا کی رائے مانگی تو اس کا جواب سن کر بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ یہ دونوں رشتے پھر بھی قابل قبول ہیں، لیکن تم اس تیسرے رشتے کے لیے زور دے رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ انٹر پاس اور ایک موبائل شاپ چلانے اور معمولی شکل و صورت رکھنے والے لڑکے میں تمہیں کیا نظر آیا جو تمہارا ووٹ اس کے لیے ہے؟ پیسہ بے شک بہت ہے، مگر جہالت بھی۔ مجھے تو سچ مچ تمہاری دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا ہے، میری بیٹی اور اتنی سٹوپڈ۔ نائلہ کا کلک کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حجازی عمر جیسے گوہر نایاب کو ٹھکرا کر ملٹی نیشنل کمپنی کے اچھے عہدے پر فائز لڑکوں کو دھتکار کر وہ انٹر پاس کے لیے ہاں کر رہی تھی، یعنی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکیاں اچھے خواب دیکھتی ہیں، پڑھا لکھا ویل سیٹلڈ لڑکا ڈھونڈتی ہیں، اور ایک تم ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ نائلہ کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنی طرف ٹکر ٹکر دیکھتی مرحا کی درگت بنا دے۔ آپ کے نزدیک یقیناً یہ اچنبھے کی بات ہوگی، لیکن مجھے یہی رشتہ مناسب لگ رہا ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہر چیز میں ویل لڑکا میری ڈیمانڈ ہوتا تو حجازی عمر میں کیا برائی تھی؟
میرے لیے پلس پوائنٹ تھا کہ میں اپنے والدین کی نظروں کے سامنے ساری زندگی رہتی، لیکن اسے اور اس جیسے قابل لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے قابل لوگ پسند نہیں۔ پڑھا لکھا شوہر بیوی کو ہمیشہ کمتری کا احساس دلاتا رہے گا، بے حد ہینڈسم ہوگا تو اپنی وجاہت پہ اترا کر بیوی کو گنوار گردانتا رہے گا۔ رہی سیٹلڈ لائف تو اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اور کیا ہوتی ہے سیٹلڈ لائف؟ اور پھر آپ لوگ سیٹل کر ہی دیں گے، پھر میں میاں کے پیسے کے لیے پریشان کیوں ہوتی رہوں؟ بات بس اتنی ہے کہ مجھے عام سی سوچ رکھنے والا عام سا انسان چاہیے، عالم فاضل ہیرو نہیں۔ ان کی حیرانی کو دور کرنے کو وہ کمال سکون سے بولتی چلی گئی، اور نائلہ کا منہ مزید کھلتا چلا جا رہا تھا۔ کس نے بھرا ہے یہ سارا فطور تمہارے ذہن میں کہ کم پڑھا لکھا عام سا انسان تمہیں خوش رکھے گا، تانا نہیں دے گا؟ اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے تم یہ فضولیات پلان کر کے بیٹھی ہو؟ جاہلوں کی ذہنیت کا تمہیں علم ہی کہاں ہے؟ ذہنی مطابقت ہم پلہ لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہی کہاں ہے ابھی تمہیں؟ تم ایسے نہیں مانو گی۔ میں کرتی ہوں ہمدان سے بات، وہی تمہارے ذہن کے جالے صاف کریں گے۔ جانے کہاں سے اتنا کچرا دماغ میں ڈال کر بیٹھی ہے میری بیٹی، اور اتنی فضول سوچ، استغفر اللہ۔ نائلہ اسے باتیں سنا کر چلی گئی تھیں، اور پھر ان کی پیشن گوئی درست ہی ثابت ہوئی۔ ہمدان صاحب پہلے اس سے سخت لہجے میں ہم کلام ہوئے، برین واشنگ کی کوشش کی، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ پاپا، آپ لوگوں کی پسند اور دیگر روشن مستقبل کے ستارے دیکھوں، شاید مجھ میں وہ بصیرت نہیں، اور میری پسند پہ آپ لوگ راضی نہیں تو اس قصے کو یہیں پہ ختم کر دیں، بند کریں یہ دیکھنے دکھانے کا سلسلہ۔ میں ساری عمر بنا شادی کے بھی خوش رہ سکتی ہوں۔ اس نے 2 لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ لفظوں میں اتنی مضبوطی تھی کہ ایک پل کو دونوں چپ سے ہو گئے تھے۔ ہر انسان اپنی بصیرت بھر دیکھنے کا اہل ہے۔ کوئی ہمیں لاکھ چاند دکھاتا رہے، اس کی خوبصورتی زوفشانی کی طرف مائل لاکھ کرتا رہے، لیکن جب تک ہماری آنکھوں سے اپنا لگایا ہوا پردہ نہیں سرک سکتا، تب تک ہم حقیقی منظر دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حجازی عمر سے نفرت میں وہ اتنا آگے نکل گئی تھی کہ ہر قابل بندے سے الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اسے چاند دکھانے کو سب کمر بستہ تھے، اور وہ دھند میں ہی گھری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہ سے وہ دھند ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جان نہیں پا رہی تھی کہ اس کی نگاہ سے پرے کا آسمان کتنا دلکش ہے۔ نائلہ، ختم کرو اس قصے کو۔ جو اسے پسند ہے اسے قبول کرو، جلد ہی بلاؤ ان لوگوں کو اور رشتہ طے کر دو۔ جب بچہ خود ہی اپنا دامن جلانے کو مچل رہا ہو، بڑا بن کر ماں باپ کو سمجھانے اٹھ کھڑا ہو، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے بچے کے حق میں بہتری کی دعا کے۔ سچ ہے، آج کے دور میں اولاد ایک آزمائش ہے۔ ہمدان دکھ سے کہتے چلے گئے۔ یہ ہے ایک پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ باپ جو ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کر چلا گیا۔ ہوتا نا ابھی تمہاری طرح کی سوچ والا جاہل انسان تو مار مار کر برکس نکال کر کمرے میں بھوکا پیاسا مرنے کو چھوڑ دیتا، جب تک تمہارے ذہن سے یہ خناس نہ نکل جاتا، لیکن انہوں نے تمہارے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ہم نہیں، وقت ہی تمہیں سمجھا سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ نقصان سے پہلے تمہیں سمجھ آ جائے۔ ایک افسوس بھری نظر ڈال کر نائلہ دل کی بھڑاس نکال کر کمرے سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ انہیں ہمدان صاحب سے کہیں زیادہ غصہ تھا۔ وہ تو دکھ کا اظہار کر کے چلے گئے تھے، مگر انہیں اس کی ضد پہ اس کی ہڈی کا سرما بنانے کا جی چاہ رہا تھا۔ جانے اتنی چھوٹی سوچ اس کے ذہن میں کہاں سے آ گئی تھی کہ کم پڑھا لکھا انسان اچھا شوہر ثابت ہوگا، علمیت کی ڈھاک بٹھا کر اسے نیچا نہیں دکھائے گا، اپنی قابلیت کا ڈنکا اس کے سر پہ نہیں بجائے گا۔
कम सूरत होगा तो खुद पे नहीं उस पे फिदा रहेगा। ऐसी और उस जैसी सोच 2% औरतों की होती है जो अक्लो शऊर से पैदल होती हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी भी उन्हीं 2% औरतों जैसी सोच रखती है। हजाजी उमर, तुम्हारी जहानत और लियाकत और काबिलियत ने मुझे तमाम काबिल वजीह मर्दों से नफरत करने पे मजबूर कर दिया है। मैं जब किसी मर्द की काबिलियत की दास्तान सुनती हूँ मुझे खुद पे हंसते महसूस होते हैं। वह नफरत से सोच कर रह गई थी। बचपन से लेकर अब तक उसके हाथों हुई तजलील ने उसे नफरत का आतिशफिशा बना डाला था। उसकी जिन बातों तानों तिश्नों को वो सर झटक कर इग्नोर कर देती थी, उन्हीं तानों तिश्नों ने उसके अंदर मनफी रंग इस हद तक जमा दिया था कि वो खुद अपनी दुश्मन बन गई थी। नायला ने लड़के वालों को पैगाम भिजवा दिया था। दाऊद और मुसरत पे भी यह खबर बिजली बन कर गिरी थी। मुसरत उसे समझाना चाहती थी लेकिन नायला ने मना कर दिया कि जब उसे वालिदैन की बात समझ नहीं आ रही तो ताई की क्या खाक समझ आती। हजाजी उमर के मैसेजेस आना बंद हो गए। खबर मिली वो बीमार है। मुसरत और दाऊद उसकी फिक्र में मुब्तला होकर उससे मिलने जाने का प्लान बनाने लगे, लेकिन जल्द ही उसने तसल्ली करवा दी थी कि वो अब ठीक है, वो परेशान ना हो। सभी उसकी दूरी और बीमारी पे अफसुर्दा थे। इतनी दूर रहकर भी वो सबका चहीता था। मरहा को गुस्सा आ रहा था। सब उसके लिए फिक्रमंद थे और उससे बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे। उस इंसान की वजह से उसे हमेशा नीचा ही देखना पड़ा था, जो दूर रहकर भी सबके बेहद पास था। जुबैर के घर वाले आए बैठे थे। वो लोग जल्द मंगनी का कह रहे थे। नायला और हमदान ने भी हाँ कह दिया था। वो किसी को बुलाने के हक में नहीं थे। इकलौती बेटी की मंगनी घर के 4 लोगों में ही तय कर दी थी और 6 माह बाद शादी। जब सब कुछ बेदिली से हो रहा हो तो प्लानिंग भी मिनटों में हो जाती थी। सिर्फ नायला ही नहीं, अब तो हमदान भी उससे बोलचाल बंद कर गए थे। जुबैर की फैमिली और जुबैर से मिलकर मुसरत और दाऊद को भी झटका लगा था। रख रखाव और तमीज जैसे छू के नहीं गुजरी थी। पहनने ओढ़ने का सलीका था ना उठने बैठने का। पूरी फैमिली ही जाहिर गंवार लग रही थी। तो जुबैर उन सब से बढ़कर जैसे मोबाइल फ़ोन्स के लेटेस्ट मॉडल्स और सिम पैकेजेस के अलावा दुनिया के किसी मामलात का इल्म नहीं था। IQ 0 उल्टे सीधे फैशन करके खुद को हॉलीवुड का हीरो समझे बैठा था। मरहा को उन सब के दरमियान बैठना पड़ा तो जुबैर के कानों में मौजूद टॉप्स, हाथों में रंग बिरंगे बैंड्स और लंबे बालों को पोनी में देख के उसे अजीब लगा। बर्गर लगने के चक्करों में उसकी पर्सनालिटी में गड़बड़ लगने लगी थी। एक पल को उसे भी अजीब लगा कि जाने किन जंगलियों में घिर गई हो, लेकिन नायला की जताती नजरों ने जल्द ही उसे संभलने पे मजबूर कर दिया। जुबैर बार बार सेल फोन दिखाकर अपनी बहन को उसका नंबर लेने का इशारा कर रहा था, जो खुश अखलाक होने का सबूत देने को उसके कान में घुसी हुई उल्टे सीधे सवालात करके खुद ही बिला वजह हंस रही थी। जल्दी में शायद उसने मर्दों वाला तेज परफ्यूम लगा लिया था। मरहा के नथनों का इम्तिहान चल रहा था। इस सारी सूरत हाल से उसे थोड़ी खौफ तो हुई, लेकिन बैठी रही। उसे ये सोच परेशान करने लगी कि वो सारी जिंदगी इनके दरमियान कैसे रहेगी। घर में लोग ही कितने थे, लेकिन फिर भी दरो दीवार से चहल पहल और मोहब्बत महसूस होती थी। हजाजी के लंदन और मरहा के रिश्ते के बाद जैसे दरो दीवार भी चुप हो गए थे। नायला ने तो बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी थी। उसके तई जब वो ससुराल में खुश रहेगी तो नायला भी इस फैसले को सराहेंगी। उसे यकीन था उन सब से मिलने के बाद भी जाने कौन सी खुशफहमी को पाले बैठी थी। नंद का नंबर लेना काम आ ही गया था। जुबैर की कॉल आने लगी थी। कभी तो वो बात कर लेती थी। वो लंबी लंबी कॉल से कभी घबराने लगती। ओए तू बैलेंस की फिक्र न किया कर, तेरे यार की इजी लॉट की भी शॉप है,
جو کہے تو تجھے بھی بیچ دیا کروں۔ ایک دن اس نے یوں ہی کہہ دیا کہ کتنے پیسے بیلنس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا نمائشی انداز کچھ عجیب لگا۔ نہیں، میرا بلنگ فون ہے۔ ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی اور وہ بیلنس ڈلواتی پھرتی اتنی بھی چیپ نہیں تھی۔ جس نے کبھی کارڈ ریچارج نہیں کیا تھا اسے ایزی لوڈ کی آفر عجیب مذاق تھا۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی۔ آج کل کی لڑکیاں تو بات بعد میں کرتی ہیں، بیلنس پہلے منگواتی ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی تیرے یار سے، لیکن دیکھ لے دل تجھ پہ ہی آیا ہے۔ وہ اپنی ہیرو بننے کی داستان سنانے لگا تھا اور وہ فون کان سے دور کر کے بیٹھ گئی تھی۔ منگنی کا دن آیا اور چپکے سے گزر بھی گیا۔ سسرالیوں کے لائے فضول سے جوڑے اور باقی چیزیں اس کے معیار کی نہیں تھیں، گو کہ زبیر نے اس کی پسند ناپسند پوچھنے کے بہانے کئی کالز کی تھیں اور اس نے بتا بھی دی تھی، لیکن جو آیا وہ الٹی تھا۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینے والوں میں سے نہیں تھی، مگر جب دوستوں کو سسرال سے آئی چیزوں کی تصویر دکھائی اور زبیر کے کوائف بتائے تو سب نے یہی پوچھا تھا کہ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہیں والدین زبردستی تو گنوار سے شادی نہیں کر رہے۔ اتنا ہائی فائی کزن رکھ کر اس گنوار سے منگنی؟ بہن اگر تمہارا ارادہ نہیں تھا کزن کے لیے تو مجھے کہہ دیتی، میں ہی ٹرائی مار لیتی۔ مجھے تو لگا تھا تم دونوں کی ہوگی آپس میں۔ اب تو میرا نکاح بھی ہو گیا۔ ہائے لیکن افسوس ہے چانس مس کر دیا۔ اسکول کی ایک سہیلی آہ بھر کے کہہ رہی تھی، اس نے جل کے فون ہی بند کر دیا۔ چل اس دفعہ اپنے یار کی پسند سے چیزیں رکھ لے، آئندہ خیال رکھوں گا تیری پسند کا۔ بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو میری پسند کو ہی اپنی پسند بنا لے۔ مشرق کی عورت تو شوہر کی پسند کو ہی اپنی پسند بنا لیتی ہے نا۔ جب اس نے منگنی کی چیزوں کے متعلق شکوہ کیا تو آگے سے زبیر لیکچر دینے لگا تو اس نے چپ ہی ساتھ لی۔ یہ کون سی لینگویج ہے؟ اس نے ناگواری سے کہہ دیا۔ اس کا تکیہ کلام بے حد گراں گزرتا تھا۔ منہ چڑھا جملہ ہے تیرے یار کا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ کال کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ پہلے صرف دن کو بات ہو جاتی تھی، اب زبیر راتوں کو بھی کال کرنے لگا۔ باتوں کے انداز بدلنے لگے تو اسے الجھن ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ کیسی بات کر رہا ہوں؟ تو منگیتر ہے، میری مامی چاچی تو نہیں جو سر پہ ٹوپی رکھ کر آپ جناب کرتا رہوں۔ چند ماہ بعد شادی ہے، منگنی کے بعد یہی ٹائم ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اب رات کے اس پہر تجھے نعت اور قوالیاں تو سنانے سے رہا۔ میرے دوستوں کی تو صرف سیٹنگ چل رہی ہے اور لڑکیاں ایسی ویسی ساری تصویریں واٹس ایپ کر دیتی ہیں۔ ایک تو ہے، ذرا سی فرمائش کیا کرتی، تیرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ زبیر جانے کیا انت شنت بولے جا رہا تھا اور سچ میں اس کی ڈیمانڈ سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ نہ وہ اس مزاج کی تھی، نہ اس چیپ کلاس سے تعلق رکھتی تھی جس کی اریانیت سے آج یہ معاشرہ گہنا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لگ باتیں اور فحش حرکات کسی کلاس کی مرہون منت نہیں رہی تھی، نہ کسی خاص طبقے کی پہچان تھی۔ کسی غربا رات کی تاریکی میں کھلی چھت تلے کئی زیادہ غریب لوگ بھی رات کی تاریکی میں کھلی چھت تلے حرکات میں مصروف ہوتے تھے، تو کسی پارکنگ ایریا میں عمرہ کی اولادیں ڈانسنگ کار میں اسے فروغ دے رہی تھیں۔ ہر کلاس اور ہر طبقے میں یہ اریانیت موجود بھی تھی، لیکن صرف کچھ پڑھے لوگ ہی تھے جو آج بھی انسان ہی تھے۔ انہوں نے حیوانیت کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ حجازی عمر سے اس کی کبھی طویل باتیں نہیں ہوئی تھیں، بطور کزن کبھی غیر ضروری کال میسیجز نہیں کیے تھے۔ ہاں، منگنی کی رات اس کا میسیج آیا تھا، اپنی تصویریں تو سینڈ کرو، دیکھوں تو کیسی لگ رہی ہو۔ اور پہلی بار اس کے جملے میں ڈفر یا کوئی قابل گرفت جملہ نہیں تھا، تبھی اس نے تصویریں سینڈ کر دی تھی کہ اس سے تو کوئی بھی سیکیورٹی ریزن کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ، تصویریں دیکھ کر اس کا مختصر جواب آیا تھا، پھر دوسرا کوئی میسیج نہیں آیا۔ اور اب زبیر بھی تصویروں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، لیکن ایسی ڈیمانڈ جسے وہ مر کے بھی پوری کرنے سے قاصر تھی۔ سیل فون بند کر کے وہ بڑی باریکی سے سوچنے لگی تھی۔
آیا یہ اس کا صحیح انتخاب ہے؟ زبیر کی سوچ، اس کی باتیں اسے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ کل اس سے باتیں کرتے جانے وہ اسے ہولڈ کروا کر کس پہ غصہ ہو رہا تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والی گالیوں کا خوفناک طوفان اٹھنے لگا۔ نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے میں ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جانے ان کا کون سا رنگ اصلی ہے۔ انہیں پرکھتے پرکھتے عمر بیت جاتی ہے، لیکن برتنے پہ ہی ان کا اصل رنگ نظر آتا ہے۔ اوپر سے تو بظاہر سبھی چمکیلے نظر آتے ہیں، بدنمائی تو بعد میں دکھائی دیتی ہے۔ اجنبی لوگوں میں رشتے کا سن کر مسرت نے فکر مندی سے کہنے کے بعد اس کے نصیب کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ اس پہ بھی اپنے فیصلے کا رنگ عیاں ہونے لگا تھا۔ اپنی سوچ خود پہ ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تو اس نے فون بند کر دیا تھا، لیکن صبح آن کیا تو زبیر کے ڈھیروں میسیجز ایک کے بعد ایک شور مچاتے اسکرین دیر تک روشن کرتے رہے۔ غصہ، دھمکی، جانے کیا کچھ تھا۔ کہیں پیار سے زیر کرنے کے گن تھے تو کہیں احساسات اس کا دل موم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اسے آوارہ لوفر نہ سمجھے، اس کے جذبات کا احترام کرے جو اس کے لیے مچلنے لگے ہیں۔ اس نے سب دیکھا تھا، پڑھا تھا، اور پھر انہیں ڈیلیٹ کر کے کپڑے نکالنے لگی۔ بیزاری محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شاپنگ کے خیال سے نکل آئی۔ تم یہاں؟ زبیر کو شاپنگ مال کے باہر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نکلتے وقت اس کی کال آئی تھی۔ ناراضگی جتانے کے بعد اس کا موڈ طویل گفتگو کا ہوا تو اس نے شاپنگ کا کہہ کر جان چھڑا لی، اور اب اس کی یہاں موجودگی اسے حیران کر گئی تھی۔ تجھے کتنی بار کہا لیکن تم مانی نہیں۔ اسی بہانے ڈیٹ منا لیں گے۔ گرین رنگ کی جینز اور نیلی شرٹ میں زبیر عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی موجودگی سے وہ اسے پریشان کر گیا۔ پہلے تو شاپنگ کر لے، پھر ساتھ کچھ کھا پی لیں گے، پھر تھوڑی سی تفریح، اس کے بعد تجھے یہاں ہی چھوڑ دوں گا، پھر تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جانا۔ اس کا پلان سن کر وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ چل، زبیر نے مال کے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ غائب دماغی سے مال کی طرف چلنے لگی۔ سارا موڈ چوپٹ ہو گیا تھا۔ اس کی فضول باتوں سے نجات کے لیے تو اس نے شاپنگ کا موڈ بنایا تھا، اور وہ یہاں بھی اسے بور کرنے آ گیا تھا۔ ابھی سے اتنی بیزاری، ساتھ کیسے گزرے گی اس کی زندگی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ وہ سنبھل کر مال کے اندر چلنے لگی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ مال میں سجی چیزوں سے ہٹ کر اب زبیر کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کا بار بار ہاتھ ٹچ کرنا، چیزیں دکھانے کے بہانے بہت قریب آنا اسے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ چل نا، تھوڑی سی تفریح کریں گے۔ آئس کریم پارلر میں زبیر کے اشارے اسے تفریح کا مفہوم سمجھا گئے تو اسے حلق میں پگھلتی ٹھنڈی آئس کریم آگ کا گولا بنتی محسوس ہونے لگی۔ زبیر صاحب، معذرت، میں کسی تفریح میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، میں گھر جا رہی ہوں۔ مال کے سنسان گوشے میں زبیر نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو اس کا ارادہ بھانپ کر وہ جلدی سے دور ہو کر واضح لفظوں میں جتا گئی۔ اس کے انداز پہ زبیر غصے میں آ گیا۔ نہ تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ تو کوئی میری سگی ہے جو تجھ سے عزت و احترام سے پیش آؤں؟ جب کال کرو آگے سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، پیار کی بات کروں تو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کا فتویٰ دیتی ہے۔ جب تو بڑی پارسا اور ہائی فائی سوچ رکھتی ہے تو نے کاہے کو میرے سے رشتہ جوڑا؟ کرتی نہ اپنی طرح کسی ہائی فائی سے منگنی جو تجھے آسمان پہ بٹھا کر تیری آرتی اتارتا رہے۔ زبیر اپنی جہالت کے باعث جلد ہی حواس باختہ ہو کر اپنی اوقات دکھا گیا تھا۔ تیز آواز میں چلاتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں، ایک مہنگے مال میں کھڑا ہے۔ لیکن سچ ہے، پیسوں سے کوئی تمیز طریقہ نہ آج تک خرید سکا ہے، نہ خرید سکے گا۔ زبیر جس کے پاس پیسہ تو تھا مگر تمیز تہذیب سے کوسوں دور تھا۔ مرحا اس کے چلانے اور لوگوں کے متوجہ ہونے پہ خفیف سی ہو کر تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، جانتی ہوں میں نے آپ سب کا بے حد دل دکھایا ہے۔ آپ لوگوں نے صحیح کہا تھا، کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی کھرے اور کھوٹے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا ایک کم پڑھا لکھا اور عام انسان درست انتخاب ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ایک باشعور اور تہذیب یافتہ انسان در حقیقت انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ قیمتی لباس پہن کر ہم اپنی سوچوں کی
گراوٹ کو نہیں چھپا سکے۔ یہ میں جان گئی ہوں، مجھے زبیر سے شادی نہیں کرنی۔ آپ لوگ منگنی ختم کر دیں، وہ میرا انتخاب غلط تھا، جس طرح میری سوچ غلط تھی۔ نائلہ اور ہمدان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اس نے محسوس کیا تھا اس کے شانوں سے جیسے بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ چند ماہ کی منگنی نے اسے حقیقتاً پریشان کر دیا تھا۔ ایک فیصلہ ضد میں اس نے زبیر سے منگنی کا کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ پریشان رہنے لگی تھی، اور ایک فیصلہ عقل سے اس نے ختم کرنے کا کیا تھا اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی طرح کسی ہائی فائی سے منگنی کر، زبیر کا کہا جملہ اس کے اندر چکرانے لگا تھا۔ اسی لمحے کال آنے لگی تھی۔ حجازی عمر کی تصویر دیکھ کر اسے اس کی بے وقت کال پہ حیرانی ہونے لگی تھی۔ شاید کوئی ضروری بات ہو، اس خیال سے اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بے وقت کال کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کائنڈلی ذرا مما کو جا کے دیکھ لو وہ ٹھیک ہیں، کئی بار کال کر چکا ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہی ہیں، رات بھی بی پی ہائی تھا، مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے اب۔ حجازی عمر کی پریشان آواز سن کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے مسرت کی طبیعت کافی گری گری رہنے لگی تھی۔ نائلہ خیال رکھ رہی تھی، وہ بھی حد الامکان کوشش کرتی تھی، لیکن حجازی عمر کی کال نے اسے اوپر دوڑ لگانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کال بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر گئی تھی۔ اوپر پورشن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ حجازی عمر کے جانے کے بعد سے جیسے ساری رونقیں سمٹ گئی تھیں، ورنہ اسی پورشن میں رونق لگی رہی تھی۔ مسرت اسے صوفے پہ ہی آنکھیں بند کیے لیٹی نظر آ گئی تھی۔ بیمار چہرہ دیکھ کر مسرت کی حالت پہ اسے افسوس ہوا تھا۔ بیٹے کی دوری نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ہمدان صاحب نے، آج کے دور میں اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے ایک فضول ضد کر کے کس طرح اپنے والدین کو اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، اور شاید نادانستگی میں حجازی عمر بھی یہی کر رہا تھا۔ سد شکر کہ اس نے خسارے سے پہلے واپسی کا سفر اختیار کر لیا تھا۔ تائی جان، ان کا ہاتھ تھام کر اس نے دھیمے سے انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ ہاں، وہ دھیرے سے آنکھیں کھول گئی تھیں، وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے ان کے ماتھے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ چیک کر رہی تھی کہ کہیں حرارت تو نہیں۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم اس وقت یہاں سب خیریت ہے نا؟ مسرت نے اٹھنے کی کوشش کے ساتھ استفسار کیا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ آپ یہاں کیوں سو گئیں؟ ان کا ہاتھ تھام کر اٹھانے میں مدد دیتی وہ نیچے ہی بیٹھ گئی تھی۔ چکر آ رہے تھے تو لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ یہاں کیوں نیچے بیٹھی ہو؟ اٹھ کر میرے پاس بیٹھو میری بچی، نقاہت سے کہتے مسرت نے اٹھنے کا اشارہ کر کے پہلو میں بٹھا لیا۔ ان کی دلی خواہش کو روننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے بے رخی سے پیش آتی، مگر وہ آج بھی اس سے اسی سابقہ انداز میں اس پر جان لٹاتی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں اور وہ سب بے خبر بنے بیٹھے تھے۔ کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، ساتھ کھاؤں گی، میں نے بھی ابھی تک نہیں کھایا، اب سے ہم روز ساتھ ہی کھایا کریں گے۔ کسی بھی ایک پورشن میں بہت دوری آ گئی ہے ہمارے درمیان، آپ یہاں بیمار پڑی ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں، کیا فائدہ پھر اتنے قریب رہنے کا؟ اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ در حقیقت ان سناٹوں دوریوں کی وجہ وہ خود کو ہی گردان رہی تھی۔ اس کے انکار کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا تھا۔ حجازی عمر کی دوری مسرت کو کھا رہی تھی۔ اس کی گلو گیر آواز پہ مسرت محبت سے مسکرا دی تھی۔ آپ فریش ہو لیں، میں تایا جان کو بھی دیکھتی ہوں، بہت دن ہو گئے انہوں نے بھی کوئی بازی نہیں لگائی شطرنج کی پاپا کے ساتھ۔ پاپا الگ کمرے کے ہو کے رہ گئے ہیں، وہ اپنے پرانے انداز میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خبر تھی حجازی عمر دوسری طرف پریشان بیٹھا ہوگا، تبھی اسے کال ملا گئی۔ تائی جان ٹھیک ہیں، سو رہی تھیں۔ شکر ہے اللہ کا، جانے کیا کیا سوچ لیا میں نے اتنی دیر میں، پاپا بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے، تبھی پریشانی میں تمہیں کال کر دی۔ اسے کسی قدر سکون ملا تھا۔ تائی جان ٹھیک نہیں رہتی جازی، چپ چپ رہنے لگی ہیں، جب سے آپ گئے ہیں ان میں بہت تبدیلی رونما ہوئی ہے، بہت مس کرتی ہیں آپ کو۔ بچپن میں ماں باپ ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، لیکن بڑے ہو کر بچے جان بوجھ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو والدین بچپن کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ مت ستائیں انہیں جنہوں نے آپ کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہیں،
ان بوڑھی آنکھوں میں اب مزید رد جگہوں کی گنجائش نہیں، لوٹ آئیں اپنوں میں جہاں احساس محبت اپنا پن ہے۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا، موتی آنکھ سے ٹوٹ کر نکل گئے تھے۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ باتیں مرحا کے منہ سے سن کر اس سے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ وہ جیسے اچنبھے سے گویا ہوا تھا، وہ اس کے لفظوں سے مفہوم پا گئی۔ جی، کیونکہ میں نے بھی واپسی کا سفر اب سے کچھ دیر پہلے ہی کیا ہے۔ مجھے بھی احساس ہو گیا ایک غلط فیصلے سے اپنوں سے کتنا دور جا چکی تھی۔ نقصان کا سودا کرنے چلی تھی، لیکن اپنوں کی دعا نے خسارے سے بچا لیا۔ آپ بھی لوٹ آئیں، تائی جان جی اٹھیں گی، تایا جان پھر سے جوان ہو جائیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے بیچ اختلاف کی کیا وجہ ہے، لیکن پلیز ختم کر دیں یہ اختلاف، گرا دیں وہ دیوار جو آپ کے اپنوں اور آپ کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہے۔ لوٹ آئیں جازی، پلیز، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے اپنے آنسوؤں کو انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ اسے اپنے احساسات کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس سے بات کرتے وقت بیزاری، نام نہاد نفرت کہیں جا چھپی تھی۔ اس کے سامنے منہ نہ کھولنے والی آج یوں ہم کلام تھی جیسے روز گھنٹوں باتیں ہوتی ہوں۔ انسان کس قدر نادان ہے جو اپنی سوچ کو ہی حرف آخر مان کر اس کے پیچھے سر پٹ دوڑتا رہتا ہے، ہر جذبے، ہر احساس کو پسے پشت ڈال کر۔ کھانا گرم کرتے اس نے اپنے اندر کے بدلاؤ کو خود محسوس کیا تھا، اور یہ بدلاؤ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کھانا لے کر آئی تو مسرت کے چہرے پہ مسکان دیکھ کر اس کے لب بھی مسکرا دیے۔ دوسری طرف لائن پہ حجازی عمر ہی تھا، جس سے بات کرتے ان کے چہرے پہ زندگی دوڑنے لگی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ داؤد کو بھی کمرے سے نکال لائی تھی۔ تینوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا اور پھر ساتھ ہی نیچے جا کر نائلہ اور ہمدان کو حیرت کے سمندر سے نکالا تھا۔ سچی؟ نائلہ مسرت کو مرحا کے فیصلے سے آگاہ کر رہی تھی اور مسرت حیرانی میں ان سے دریافت کر رہی تھی۔ اللہ نصیب اچھے کرے، خوش رہو۔ چائے کا کپ لیتے وہ دعا دینے لگی تھی۔ سب کے چہروں پہ سکون دیکھ کر اسے آج ہی محسوس ہوا کہ فیصلہ وہی امر ہوتے ہیں جن کی اکثریت حامی ہو۔ جانے یہ سب سن کر حجازی عمر کیسا ریاکٹ کرے گا؟ اس نے تو اس وقت بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا جب میں نے زبیر جیسے انسان کا انتخاب کیا تھا۔ زبیر کا خیال آتے ہی وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ سب خوشگوار موڈ سے سابقہ انداز میں براجمان محوی گفتگو تھے۔ بس تمہاری کمی ہے ذہین آدمی۔ بے ارادہ واٹس ایپ سٹیٹس پہ اس کی تصویر دیکھتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے سٹیٹس پہ لگے سانگ کو دیکھ کر آئی تھی۔ دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بیکے۔ توبہ، یہ کتابی کیڑا اتنا رومانٹک سانگ بھی سنتا ہے؟ اپنی سوچ پہ وہ خود ہی ہنس پڑی تھی، جس پہ سب نے حیرانگی سے اسے مڑ کے دیکھا تھا اور وہ انجان بن گئی تھی۔ بھائی جان، یہ رشیدہ بالکل صفائی سے کام نہیں کر رہی، اسے ساتھ لے کے آئی ہوں، سارے کام اپنی نگرانی میں کراؤں گی۔ اپنے پیچھے منہ بسوڑتی رشیدہ کی طرف اشارہ کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو مسرت اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سچ ہی تھا کہ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام نہ کروانے پہ رشیدہ بھی کھانا پوری کر کے چلی جاتی تھی اور اب مرحا کی پکڑ پہ منہ بسور رہی تھی۔ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، جو چاہو کرو۔ مسرت نے مان بڑھایا تو انہیں نیچے نائلہ کے پاس جانے کا مشورہ دے کر اس نے رشیدہ کے ساتھ ہی کمر کس لی۔ باجی میں تھک گئی ہوں، باقی کا کام کل کروا لینا۔ رشیدہ کی دعائیاں شروع ہو گئیں۔ بس آج کمرے کر لو، کل دروازے کھڑکیاں صاف کرواؤں گی۔ وہ آرام سے ایک کے بعد ایک روم کھول کر صاف کرواتی آخر میں بے دہانی میں حجازی عمر کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ اتنی صفائی کیوں کروا رہی ہو باجی؟ کیا حجازی صاحب کی شادی ہونے والی ہے؟ وہ واپس آنے والے ہیں کیا؟ رشیدہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ دروازے میں ہی فریز ہو گئی تھی۔ سارے پورشن میں ہی دندناتی رہتی، لیکن اس کے کمرے میں آنے کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا، اور اب اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں پہلی بار آئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھ کے عین اوپر اس کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ روشن آنکھیں دہلیز پہ قدم دھرتی مرحا کو جکڑتی محسوس ہوئی تھی، گو کہ کمرہ مہینوں سے اس کے استعمال میں نہیں تھا، مگر کمرے کی ایک ایک چیز اپنے مکین کی اعلیٰ پسند اور اس کی نفیس طبیعت کا پتہ دے رہی تھی۔ دبیز کارپیٹ،
ریشمی نفیس پردے، سفید مسحری، گلدانوں میں خوشنما فلاور، دیواروں پہ لگے چھوٹے چھوٹے بک شیلف، ان میں موجود کتابیں، کونے میں موجود رائٹنگ ٹیبل، اس پہ گولڈن ٹیبل لیمپ، کرسٹل کا پین، بہت کچھ آگے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ سب کچھ یوں اپنی جگہ سلیقے سے پڑا ہوا تھا جیسے ابھی بھی ان چیزوں نے اس کا لمس چکھا ہو۔ حجازی صاحب کے کمرے کی صفائی تو سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی بھی چیز ایک آدھ انچ آگے پیچھے رکھ دو تو بعد میں خود سیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آئندہ دھیان رکھوں۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، اب نہیں ہوتی غلطی۔ رشیدہ چیزوں کو جھاڑ پونچھ کرتے فخریہ انداز میں اپنی کارکردگی بیان کرتے مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کر کمرے کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ وارڈروب کھول کر شرٹ سلیقے سے ہینگر سے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ وارڈروب کھول گئی۔ شرٹ سلیقے سے ہینگر سے ٹکی ہوئی تھیں۔ کوٹ الگ موجود تھا، جینز الگ، ٹی شرٹس کے لیے دوسرا پورشن تھا۔ بیچ والے پورشن میں فائلز اور دیگر آفیشیل پیپرز اور اس کے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے تھے۔ آخری پورشن میں ہر موسم کے جوتے، شوز اور چپلیں، سلیپر پڑے ہوئے تھے، اور ان سب سے قطع نظر دائیں طرف شیشے کی الماری میں مختلف ادوار میں جیتی، ٹرافی، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کا بازار لگا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام میڈلز لٹک رہے تھے۔ ایسے کتنے میڈلز جب بچپن میں وہ سٹیج پہ چڑھ کے سر جھکا کر پہنتا تھا، ٹرافی اٹھا کر فاتحانہ انداز میں لہراتا تھا، تو مرحا کی آنکھیں یہ منظر دیکھ نہ پاتی تھیں، اور اب اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ایک میڈلز کو کپڑے سے صاف کرتے اسے کوئی جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب ان میڈلز کے پیچھے چھپے خوبصورت افکار جان گئی تھی تو ساری منفی سوچیں دور بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کمرے کی ایک ایک شے میں موجود تھا۔ اس کی ریک سے کوئی کتاب نکال کر لے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور کسی ذات کا اتنا ہی بھرم ہونا چاہیے کہ وہ رہے نہ رہے، اس کا سحر قائم رہے۔ نکھرے ستھرے پورشن کو دیکھ کر مسرت اسے دعائیں دیتے نہیں تک رہی تھیں۔ سب نے پورا دن اوپری پورشن میں ہی گزارا تھا۔ تم رہنے دو نائلہ، اب کہ میں بات کروں گی، میری بچی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ اگلے روز نچلے پورشن کو چمکا کر اسے تکابٹ محسوس ہوئی تو وہ اپنے ساتھ سب کے لیے چائے بنا لائی تھی کہ شام بھی ہو چلی تھی۔ داؤد اور ہمدان بھی آفس سے لوٹ آئے تھے اور اب ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے ریفریشمنٹ میں بھی کافی کچھ تیار کر دیا تھا جنہیں وہ ٹرالی میں سجا کر لے آئی تھی۔ وہ داخل ہوئی تو مسرت اور نائلہ سر جوڑے کوئی بات کر رہی تھیں۔ ان کا جملہ کانوں میں پڑتے ہی اس کے حواس چوکنا ہو گئے تھے، لیکن اسے دیکھتے ہی مسرت جس طرح چپ ہو گئی تھی اسے خفت محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑی پریشان بھی نظر آ رہی تھی۔ چائے چھوڑ کر ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو میری بچی۔ مسرت نے اس کے ہاتھ سے لے کر چائے کا کپ سائڈ پہ رکھتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا ہوا تائی جان، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ طاہرانہ نگاہ سب کے چہروں پہ ڈال رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سکون تو جیسے ہماری زندگیوں سے چلا گیا ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں پریشان ہوں، بلکہ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ حجازی وہاں کسی فرنگی سے شادی کر رہا ہے، لیکن میں کسی صورت یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، مسرت نے افسردگی سے کہہ کر پاکستانی ماؤں والا ڈائلاگ دے مارا۔ جی؟ وہ فرنگی سے شادی کا سن کر ہی حیران رہ گئی۔ پہلے بڑی عمر کی لڑکی سے محبت اور اب یہ فرنگی سے شادی؟ یا اللہ، یہ آدمی ہے یا گن چکر؟ تائی جان، آپ اتنی دور بیٹھ کر کیسے رکیں گی شادی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ میں سب کچھ کر لوں گی بچی، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم حجازی سے شادی کرنے کو تیار ہو تو میں اسے اگلے ہی پل بلوا لوں گی۔ جی؟ اب وہ مزید بدحواس ہوئی۔ کیوں تمہیں حجازی پسند نہیں؟ تم ایک بار پھر انکار کر دو گی؟ مسرت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جواب شاید پھر انکار ہے، کرنے دو اسے فرنگی سے شادی، کل کو خود ہی ٹھوکر لگے گی تو عقل آ جائے گی۔ جانے اسے خسارے کا سودا کرتے دیکھنے کو، اس کی جدائی میں تب تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، مسرت یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ششو پنج کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ مسرت کی بات بری طرح چپ گئی تھی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تائی جان، ایسا نہ کہیں۔ سب کی نظریں اسے خود پہ گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سب کی امید بڑی نظر دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب اس سے کیا چاہ رہے تھے۔ تائی جان،
میں ہاں کر دوں اور وہ پھر بھی گوری سے شادی پہ اڑے رہے تو پھر؟ ان سب کا احساس کر کے وہ اتنے متفکر انداز میں پوچھنے لگی کہ سب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ جلدی سے منہ سے لگا لیا۔ نہ تمہارے ہاں کرنے کے بعد اس کی مجال ہوگی کہ وہ کسی فرنگی سے شادی کا بھی سوچے، میں ٹانگیں نہ توڑ دوں گی اس کی۔ تو پھر تمہاری ہاں ہے نا میری بچی؟ مسرت جلدی سے کہتے آخر میں نرم لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ 7 سمندر پار شادی کا پلان کر رہا تھا تو مسرت اتنی دور سے کیسے ٹانگیں توڑیں گی؟ یہ سب سوچتی ان کی پر امید نظریں خود پہ محسوس کرتی وہ سب پہ تائرانہ نگاہ ڈال گئی۔ سب یوں ظاہر کرنے لگے جیسے ان دونوں کی گفتگو کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تائی جان، لمبی سانس بھر کے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایک پل کو سناٹا سا چھا گیا۔ تم دل سے راضی ہو نا میری بچی؟ مسرت تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ جی تائی جان، حجازی عمر کا انتخاب میرے والدین نے کیا تھا اور مجھے ان کے انتخاب پہ بھروسہ ہے۔ وہ دھیرے سے بات اپنے والدین کی پرکھ پہ مہر ثبت کر گئی تھی اور اس نے واضح طور پہ محسوس کیا تھا اس کے جواب کے بعد سب کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ جانے میں نے ہاں کر کے صحیح کیا یا غلط، لیکن وہ فرنگی، وہ بڑی عمر کی لڑکی، اپنے کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک چکر لگاتی رہی تھی۔ ڈرے وہ جو تنہا ہو، میرے ساتھ تو سب کی سپورٹ ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ خود کو باور کرواتی جب وہ ایک فیصلے پہ قائم ہو گئی تو اکیلے سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کے بجائے پھر سے سب کے درمیان بیٹھنے آ گئی، لیکن اس کے قدم لاؤنج کے دروازے پہ ہی فریز ہو گئے۔ حجازی عمر ان سب کے بیچ ہنستا مسکراتا کشن دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ مرحا، کھڑی کیوں ہو میری بچی، آؤ نا۔ مسرت کی نگاہ جیسے ہی حیران پریشان کھڑی مرحا پہ پڑی تو انہوں نے اسے پکارا۔ ان کے پکارنے پہ حجازی کی نظریں اس پہ اٹھیں۔ یہ کب آیا؟ وہ اس کی ہنگامی آمد سے بے خبر تھی۔ کچھ دیر قبل مسرت نے اس سے جو سوال کیا تھا، اس کے بعد حجازی عمر کو اتنی جلدی روبرو دیکھنا اس کے گمان سے بھی باہر تھا۔ تبھی سب کی مسکراتی نظریں اور خصوصاً حجازی عمر کی سنجیدہ نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ گڑبڑا سی گئی۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ ڈنر لگا دوں؟ بروقت یہی بات بن پائی تھی۔ ہاں لگا لو، اب تو حجازی بھی آ گیا ہے۔ ہوم ڈیلیوری میں کچھ چیزیں منگوائی ہیں، انہیں بھی نکال لینا۔ حجازی بھی آ گیا ہے؟ تو کیا یہ سب پلان تھا؟ نائلہ کی بات پہ سر ہلاتی وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ گرم کرنے والی چیزوں کو اوون میں ڈال کر وہ پلیٹیں ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ انداز کسی قدر غائب دماغی لیے ہوئے تھا۔ اس کے انکار پہ غصے کا اظہار کر کے لندن جا کے بیٹھ جانا، رشتے کی بات سن کر بیمار ہو جانا اور منگنی کی تصویر مانگنا، ایک دم سے چلے آنا، کیا تھا یہ سب؟ وہ جتنا سمجھ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ یہ چیزیں گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھی ہیں یا کوئلہ بنانے کے لیے؟ آواز پہ اس نے بے ساختہ کچن کے داخلی دروازے کی طرف نظر ڈالی تھی۔ حجازی عمر کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی نظریں اوون میں پڑی۔ سوچوں میں گم وہ واقعی بھول گئی تھی کہ اس نے چیزیں گرم کرنے کو رکھی ہیں۔ وہ گلوز لے کر اوون کی طرف مڑنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی گلوز اس کے ہاتھ سے لے کر حجازی عمر اپنے ہاتھ میں چڑھاتا اوون کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اتنی حیرانگی کیوں ہے میرے لوٹ آنے پر؟ کیا کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ گرم ٹرے شیلف پہ رکھ کر وہ اس کے حیرت بھرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلکی لمبے بال کھلے ہوئے تھے، آدھے بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے تو آدھے بائیں شولڈر پہ دوپٹے کے اوپر لہرا رہے تھے۔ نکھرا ستھرا گلابی چہرہ اس کے سامنے تھا جس پہ دراز گھنی پلکیں اسے دیکھ کر رخساروں پہ دراز ہو گئی تھیں۔ اچانک آمد پہ حیرانی تو ہوتی ہے نا؟ اچانک کہاں؟ اس دن جب تم نے ماما سے بات کروائی تھی اسی وقت اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا سب کو۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ ہاں ضروری نہیں سمجھا ہوگا، اسے چڑھایا گیا۔ جی شاید۔ کچن سے ملحقہ ڈائننگ میز پہ ڈشز رکھتے وہ ہولے سے اعتراف کر گئی تو حجازی عمر کو خوشگواریت کا احساس ہوا۔ اس میں کافی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ جواب تو وہ اسے کبھی نہیں دیتی تھی، لیکن ایک جھنجھلاہٹ اور غصہ ہمیشہ اس کے چہرے سے جھلک کر اس کی دلی کیفیت عیاں کر جاتا تھا، لیکن آج تو ایسا کوئی منظر نہیں تھا۔ وہ کچھ الجھی سی اسے بھی الجھا رہی تھی۔
اچانک آمد کیوں؟ سیلڈ اور رائتا رکھے وہ جانے کیوں پوچھ گئی۔ اسے کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ تم نے ہی تو بلوایا تھا، اسی لیے آ گیا۔ سیلڈ اٹھا کر کھانے لگا۔ میں نے؟ پلیٹوں کو ٹشو سے صاف کرتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لوٹ آئیں جازی، تمہارے فرشتوں نے کہا تھا۔ ہمیشہ حجازی عمر کہہ کر مخاطب کرنے والی جازی کہے تو واپس آنا تو بنتا ہے نا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اپنی بے اختیاری اسے یاد آئی تھی۔ وہ تائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی پریشانی میں آپ سے آنے کا کہہ دیا تھا، تبھی پچھلے 4 دن سے ایکٹیو ہیں۔ وہ اپنی دانست میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ میرے آنے سے زیادہ تمہاری منگنی ختم ہونے اور ہاں کرنے پہ خوش ہیں۔ جہاں ایک بار نہ کر چکی تھی تو دوبارہ ہاں کیوں کیا؟ کڑے تیوروں سے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ تائی جان، وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں سڑیل، بدمزاج، مغرور تھا تمہاری نظر میں، جیسے اپنی ڈگری اور ایوارڈز پہ جسے بڑا گھمنڈ تھا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تم جیسی ڈفر سے شادی کرے گا؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ ایک بار پھر بے عزتی۔ ایک اسی دھڑکے کی وجہ سے وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن تائی جان کے اصرار اور محبت نے اسے شرمندہ کروا ہی دیا۔ ٹھیک ہے، میں ڈفر کن ذہن ہوں جسے کسی چیز کی تمیز نہیں۔ مان لیا مجھ میں شروع سے ہی سوجھ بوجھ کی کمی ہے۔ جو ذہانت اور لیاقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ آپ کی چڑ میں زبیر جیسے بندے کا انتخاب کیا، لیکن جلدی مجھ پہ کھل گیا کہ اس کی ذہنیت کیا ہے۔ لیکن آپ تو پڑھے لکھے، باشعور، ایوارڈ یافتہ ہیں۔ آپ کیوں پہلے بڑی عمر کی لڑکی سے محبت کر بیٹھے اور تائی جان کے انکار کے بعد غصے میں لندن جا بیٹھے؟ جب وہ آپ کی دوری سے گھبرا گئی تو پھر فرنگی سے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کل کو جانے کون زندگی میں آ جائے، بندے کو اتنا بھی فلرٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو خود قابل اعتبار نہیں، جس کی سوچیں دنوں میں بدلتی ہیں۔ آپ مجھے ملامت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے آگے بے دھڑک بول رہی تھی، لیکن اس کے بولنے کا الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پہ حیرت کے رنگ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کون بڑی عمر کی لڑکی، کس سے محبت اور کب ہو گئی مجھے محبت؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ سبحان اللہ، میری محبت کے ڈنکے بج گئے صاحب، محبت کو ہی خبر نہیں۔ واہ! اس نے مذاق اڑایا۔ اس کے مکرنے پہ وہ سیخ پا ہو گئی۔ زیادہ معصوم نہ بنے۔ جن دنوں آپ ہاسٹل سے گھر آئے تھے، میں نے خود آپ کے منہ سے بڑی عمر کی لڑکی کے متعلق پسندیدگی سنی تھی۔ تائی جان مما سے شیئر کر رہی تھی کہ کیسے آپ بڑی عمر کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں، اور جب مما نے تائی جان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جلد آپ کی کہیں اور منگنی یا نکاح کر دیں، اس کے بعد مما نے ہمارے رشتے کی بات کی تھی۔ اوہ، تبھی تم نے جل کے انکار کر دیا کہ محبت کسی اور سے اور رشتہ تم سے۔ ساری بات سمجھ کے حجازی عمر کی اوہ لمبی ہو گئی تھی کسی حد تک، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برا ماننے کے ساتھ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اب کیوں مان گئی؟ ہاتھ چھوڑ کر سینے پہ باندھ گیا۔ آپ کی فلرٹی فطرت تائی جان کو تکلیف دے رہی تھی، پھر ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اسی لیے۔ اوہ، کیا کہنے آپ کی ذہانت کی جواب نہیں۔ وہ چڑکے رہ گیا۔ زیادہ تنگ کیا تو ابھی جا کے سب کے سامنے انکار کر دوں گی۔ آنکھ بگولا ہوتے دھمکی دی گئی۔ اوہو، دھمکی؟ جاؤ کرو انکار۔ ایک بار تو نظر انداز کر دیا کہ تم نے حجازی عمر کو ٹھکرا دیا، اب ہاں کر کے مکنی تو زبردستی نکاح خواہ کے پاس لے جاؤں گا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ اس کے انتہائی نوعیت کی دھمکی پہ وہ ایک پل کو سراسیمگی کا شکار ہو گئی۔ اس جیسا شخص جسے ہر جگہ اپنی واہ واہ سننے اور اپنی شخصیت کو منوانے کی عادت رہی ہو، وہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے پہ یقیناً ہر حد تک جا سکتا تھا۔ نیم حکیم خطرہ جان، تم جیسے احمقوں کو ہی کہتے ہیں۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر جانے کیوں اسے ہنسی آنے لگی۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا۔
اندازہ نہیں تھا مجھ سے نفرت کے اظہار میں تم اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دو گی۔ کچھ لوگ اپنے اندر کے رنگوں سے اتنے لا علم رہتے ہیں کہ جس چڑ اور نفرت کے اظہار میں وہ اپنا نقصان کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ذرا سا دماغ لگا کر صحت مندانہ مقابلہ کر کے خود کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ خود سے جڑے لوگوں کو دکھ دے کر، محبت کو دھتکار کر، مٹی کو سونا سمجھ کر ماتھے پہ سجانے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک جینز شرٹ اور شارٹ جیکٹ پہ لب دبائے اس کی ناسمجھی پہ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ احمقوں کی ملکہ، میری نو عمری کی محبت تم ہو۔ اس حقیقت سے سبھی واقف تھے سوائے تمہارے، جسے برے برے منہ بنانے کے علاوہ کبھی کچھ آیا ہی نہیں۔ مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس انکشاف پہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مانا میرا رویہ بچپن سے ہی تمہارے ساتھ جلانے ستانے کا رہا، لیکن وہ سب صرف اس لیے تھا کہ تم اپنی تعلیم کو سیریس لو، لیکن آج اس مقام پہ تمہیں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ ان تلوں میں تیل ہی نہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ اتنے پڑھاکو کو ایک ڈفر سے محبت ہو جائے گی؟ اور آپ نے محبت کرنے میں تو پی ایچ ڈی کی ہے نا، کبھی بڑی عمر کی لڑکی سے، کبھی فرنگی سے۔ وہ بے ساختہ گھورنے لگی۔ ذرا یقین نہ آیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ احمق لڑکی، جس فون کال کا تم حوالہ دے رہی ہو اس وقت میں اپنے کزن سے بات کر رہا تھا، خالہ کا بیٹا۔ وہ کسی بڑی عمر کی لڑکی میں انوالو تھا اور شادی پہ بضد تھا۔ سب نے مخالفت کی، یہاں تک کہ ماما نے بھی۔ خالہ نے ماما کو یاسر کو سمجھانے کا کہا اور ماما نے مجھے کہا کہ یاسر بہت اچھا دوست بھی ہے۔ جب مجھے یاسر کے جذبوں کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو میں یاسر کے ساتھ مل کر سب کو کنونس کرنے لگا اور بلاخر سب مان گئے۔ چند دن بعد شادی ہے دونوں کی۔ جی تبھی تائی جان کہہ رہی تھی حجازی اڑا ہوا ہے۔ جی اڑا ہوا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں یار، یاسر کے لیے۔ تمہاری طرح خود غرض نہیں جو ہر کام اپنے لیے ہی کرو۔ جتایا گیا تو وہ سر پکڑ کے رہ گئی۔ کیا وہ سمجھتی رہی تھی؟ اور یہ فرنگی، وہ اب بھی بدگمان تھی۔ اللہ کی بندی، میں کسی فرنگی کو نہیں جانتا۔ ماما اور سب نے صرف تمہارے تاثرات جاننے کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ سب نے مجھے بیوقوف بنایا۔ وہ منہ بسور گئی۔ ماشاءاللہ تم اس میں خود کفیل ہو۔ پھر چڑھایا گیا۔ جب ایسا کچھ نہیں تھا تو اچانک دیار یار جانے کا پلان کیوں بنا لیا؟ کیوں دور چلے گئے تھے؟ یہ گتھی ابھی تک نہیں سلجھی تھی۔ کئی ثانیے وہ اس کو دیکھتا رہا۔ جب کسی کو دل سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہو اور وہ ان رنگوں سے نفرت کا اظہار کرے، وہ سیدھا رنگوں کو اہم جانے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں قابل دیکھنے کی آس میں قابلیت سے منحرف کروا گیا۔ تمہارے اندر جڑ پکڑ گیا کہ پڑھا لکھا شخص تمہیں مجھ سے زیادہ خوش رکھے گا، قدر کرے گا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا ہے کہ آئی تھنک ان پڑھ لکھنا ہوگا نا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا میرا اس وقت کچھ بھی بولنا تمہیں واپس نہیں لا سکتا، اور میں اپنی سوچ کو بھی تمہارے یقین کے آگے ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے زبیر سے رشتہ، پھر منگنی پر بھی خاموش رہا۔ سچائی نے اپنا آپ منوا ہی لیا۔ وہ مطمئن تھا۔ اور جو میں زبیر سے شادی کر لیتی تو آپ ساری زندگی دیارے غیر میں ہی بیٹھے رہتے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ احساس کہ وہ عالم و فاضل قابل شخص جس کی شخصیت کا سحر اس پہ برسوں سے چھایا ہوا تھا، ہاں وہ اسے خود پہ حاوی ہونے نہیں دیتی تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ وہ نو عمری سے محبت میں مبتلا ہے، تو اسے بھی اپنی ہار کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اگر میں آپ کی چڑ میں اپنی زندگی کا کباڑہ کر لیتی، پھر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس نے دنیا میں میرا امتحان رکھا ہے، ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے روپ میں۔ وہ لب دبا گیا۔ کوئی نہیں نالائق میں، آپ کی واہ واہ سے کتابوں سے چڑ ہو گئی تھی، لیکن اب کہ میں نے اپنے سارے پیپرز بڑے اچھے دیے ہیں، ماسٹرز کے لیے سبجیکٹ بھی سوچ لیے ہیں، برا مان کے جتایا گیا۔ واہ واہ، تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ آپ چڑھا رہے ہیں یا سراہ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ سراہنا ہی ہے اب، چڑھا کے اپنی شامت کو تھوڑی دعوت دینی ہے۔ چڑھانے کا صلہ مل گیا تھا نا، آبجیکشن کی صورت میں۔ اب سے ہاں میں ہاں ملاؤں گا، اعلان کیا گیا۔ آپ اور اتنے فرما بردار۔
آزمائش شرط ہے۔ حاضر جوابی پہ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اور ہاں، اب سے میری کوئی بھی بات سننے کی آرزو ہو تو سیڑھیوں کی دیوار سے لگ کے مت سننا۔ لاؤنج کے مرر سے صاف نظر آ نہیں تھی۔ گزرا وقت یاد دلا رہا تھا۔ وہ بل کھا کے گھورنے لگی۔ آگے پھر وہی گانا ہے، یہ ناراض کی کاغذی ساری تیری، میرے سونیا سن لے میری دل دیاں گلاں۔ اسی لمحے اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور پھر ان کے کہکہوں سے لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ اب وہ مقابل بیٹھے ایک دوسرے کو دل دیاں گلاں سنانے لگے تھے۔ وہ دونوں عہد کر رہے تھے ضد اور غصے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دل دیاں گلاں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز that's how you can encourage me. Allah Hafiz.